الحمد لله الذي وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خیر الخلق کلہم۔ اسٹیج پر موجود تمام ہی علماء و مشائخ کرام اور تمام حاضرین محفل کو ہدیہ تہنیت پیش کرتا ہوں، قبول فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی محفل، آج کی مجلس سٹی آف نالج میں جن بچوں نے، جن اسٹوڈنٹس نے تخصص کا یہ کورس مکمل کیا ہے، ان کے اعزاز میں منعقد کی گئی ہے۔ میں اپنی جانب سے ہمارے بہت ہی عزیز ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی زیدہ مجدہ کو اس کورس کے کامیاب انعقاد پر دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور وہ تمام طلباء جنہوں نے اس کورس میں شرکت کی اور کامیابی کے ساتھ اس کورس کو مکمل کیا، انہیں بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایک بات کہنا چاہوں گا کہ بہت سے استاد ایسے ہوتے ہیں جن پر طلباء فخر کرتے ہیں، ان سے جو کچھ سیکھا ہوتا ہے وہ اس معیار کے استاد ہوتے ہیں جن پر طلباء فخر کرتے کہ ہم نے فلاں استاد سے پڑھا سیکھا، اور آج ہم جو کچھ بھی ہیں ان استادوں کی بدولت ہیں، ان کے فیوز کی وجہ سے ہیں۔ اور بعض اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جن پر استاد فخر کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی زیدہ مجدہ ہمارے ان طلباء میں سے ہیں جن پر ہم فخر کرتے ہیں کہ الحمدللہ اس بچے کو اللہ رب العزت نے آج یہ مقام عطا کیا ہے کہ اس نے یہ سٹی آف نالج جیسا ادارہ بھی قائم کیا، اور اس میں جس طریقے سے انہوں نے مختلف کاموں کا آغاز کیا دین کے حوالے سے، وہ قابل ستائش ہیں اور قابل مبارکباد ہیں، اور بالخصوص تخصص کے حوالے سے یہ کورس منعقد کیا، اس کے لیے بھی میں دل کی اتھا گہرائیوں سے ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت انہیں مزید اس میدان کے اندر کامیابیاں اور کامریں نصیب عطا فرمائے۔ اور جو مخصصین ہیں ان سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ الحمدللہ آپ نے تخصص کا یہ کورس، تخصص فی الفقہ میں یہ کورس مکمل کیا، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یو آر لیونگ ان دی ایرا آف اسپیشلائزیشن، کہ آپ جو ہیں اسپیشلائزیشن کے دور میں رہ رہے ہیں، جہاں ہر فیلڈ میں، ہر میدان میں، ہر علم، ہر فن کے اندر جو ہے اسپیشلائزیشن ہو رہی ہے، چاہے وہ میڈیکل کا گراؤنڈ ہو، چاہے وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا گراؤنڈ ہو، چاہے وہ آئی ٹی ہو، چاہے وہ اے آئی ہو، چاہے وہ ایجوکیشن ہو، جس شعبے کو دیکھ لیں، ہر شعبے کے اندر آج اس کے مختلف پہلوؤں کے اوپر جو ہے وہ اسپیشلائزیشن ہو رہی ہے۔ تو اسی طرح ضرورت اس بات کی ہے کہ دین کے علوم کے اندر بھی جو ہے ہم اسی طریقے سے اسپیشلائزیشن کو فروغ دیں، کہ جہاں ہم درس نظامی مکمل کرتے ہیں، درس نظامی مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ ہم جہاں فقہ کے اندر تخصص کر رہے ہیں وہاں تفسیر کے اندر بھی تخصص کریں، وہاں حدیث کے اندر بھی تخصص کریں، وہاں ادب کے اندر بھی، جو عربک لٹریچر ہے اس کے اندر بھی تخصص کریں۔ یہ ایک المیہ ہے کہ جب ہمارے اداروں کو، دارالعلوم کو اساتذہ کرام کی ضرورت پیش آتی ہے تو ہمیں منجھے ہوئے استاد نہیں ملتے، سطحی استاد تو مل جاتے ہیں لیکن منجھے ہوئے استاد جو ہے وہ ہمیں نہیں ملتے، جن کو ہم کہتے ہیں اسپیشلائز ٹیچر فار حدیث یا ٹیچر فار تفسیر قرآن۔ پڑھانے والے بہت مل جاتے ہیں لیکن اسپیشلائز نہیں ملتے۔ تو آپ لوگ ماشاءاللہ جو ہے ابھی فارغ ہو کر نکل رہے ہیں، تو آپ لوگوں کو یہ فیلڈ چوز کرنی ہے کہ کسی کو حدیث کے میدان میں، کسی کو فقہ کے میدان میں، کسی کو قرآن، کسی کو ادب کے میدان میں، کسی کو لٹریچر کے میدان میں آگے بڑھنا ہے، اور اپنے آپ کو اسپیشلائز کر کے اس قابل کرنا ہے کہ وہ اس علم کے فروغ میں اپنا کردار ادا کر سکے۔ ٹھیک ہے، تخصص کرنے کے بعد آپ سمجھ لیں کہ تخصص آپ نے جو کیا ہے، اس میں جو کچھ آپ نے سیکھا ہے، آپ نے یہ جانا ہے کہ تخصص ہے کیا، تخصص ہم کس طرح کرتے ہیں، اور ہمیں کس طرح اسپیشلائزیشن کرنی ہے۔ تو ابھی آپ نے تخصص کے میدان میں پہلا قدم مکمل کیا ہے، آپ مخصص نہیں ہوئے، ابھی آپ نے پہلا قدم مکمل کیا ہے، اب آگے آپ کو بہت جانا ہے۔ ہمارے ڈاکٹر عمیر محمود اور دیگر ہمارے اسٹوڈنٹس یہاں موجود ہیں، انہوں نے آج سے تقریباً 10 سال پہلے، کسی نے 15 سال پہلے، 20 سال پہلے جو ہے درس نظامی مکمل کیا، اپنی تعلیم مکمل کی،
لیکن اس کے بعد انہوں نے جس فیلڈ کو منتخب کیا اس میں محنت کی اور اپنے آپ کو اس طرح گروم کیا کہ آج ہم انہیں دیکھ کر ان پر فخر کرتے ہیں. تو آپ سب بھی جو ہے ڈاکٹر عمر محمود بن سکتے ہیں, ڈاکٹر فاروق حسن بن سکتے ہیں, ڈاکٹر مہربان مہروی بن سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے آپ ڈاکٹر مجید القادری صاحب بن سکتے ہیں. یہ سب آپ کے لیے ایک نمونہ ہے, ایک ایگزامپلز ہیں, ایک ماڈل ہے کہ اگر آپ محنت کریں, کوشش کریں تو وہ دن دور نہیں کہ آپ بھی نشے قدم پر چلتے ہوئے دوسروں کے لیے مشعل راہ بن سکتے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر ثابت قدم رہنے اور محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ. السلام علیکم.